ہجری دور ہو کہ دور حاضر، انسان نے ہر دور میں اپنے ہاتھ کی مدد سے اپنے احساسات و خیالات کو غاروں کی دیواروں پر، پتھروں کے سینے پر اور کاغذ کے کینوس پر منتقل کیا۔ فن مصوری کی دنیا میں پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرنے والے لیاقت علی خان کو بچپن سے ہی مصوری کا شوق تھا۔ وہ بچپن سے ہی رنگوں سے کھیلنے کے ماہر تھے۔ لیاقت علی خان بچپن سے ہی کتابوں میں پھول اور پتیاں بنا کر اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ یونیورسٹی میں پڑھنا تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو کسی مقام تک پہنچاتا ہے تو اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے۔ میں پشاور میں کسی اپنے استاد انیس آرٹسٹ کے پاس کام کر رہا تھا۔ ایک دن میں نے بہت بڑی ایک تصویر نور جہاں کی بنائی تو ایک لڑکا میرے سامنے بار بار آتا تھا اور آ کر اس نے مجھے کہا کہ آپ تو اتنا اچھا کام کرتے ہیں، آپ فائن آرٹس کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا جی ہم 7 بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، ایک خالہ ایک نانی ہے، میرا اتنا بڑا کنبہ ہے، لیکن میرے والد صاحب اسکول کے سامنے چھابڑی لگاتے ہیں، ہماری تو فیس میں کیسے دوں گا؟ تو بڑی عظیم عورت تھی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی فیس معاف کروا دوں گی۔ حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے لیاقت علی خان میٹرک میں ڈرائنگ کا مضمون نہیں لے سکے تھے۔ ان کے پاس ڈرائنگ کارڈز اور جیومیٹری باکس کے پیسے نہیں تھے، لیکن اپنے شوق کو پانے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور پشاور یونیورسٹی سے فائن آرٹس میں ڈپلومہ حاصل کر لیا۔ ابتدا میں وہ فلموں کے اشتہاری بورڈ بنا کر اپنا شوق پورا کرتے تھے۔ تو میں پہلی پشتو فلم یوسف خان شیربانو کی پبلسٹی ایک نئے رنگ سے کی، جس پر مجھے 73 میں پہلا ایوارڈ ملا۔ اپنے دیش میں فن کی ناقدری نے ان کو دیار غیر میں رہنے پر مجبور کیا۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا سکہ صحرائے عرب میں خوب چلا۔ عرب کے در و بام ان کے لیے آرٹ گیلری ثابت ہوئے۔ یہاں سے پھر میرا سفر باہر کا شروع ہوا اور میں ابوظہبی چلا گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی سپر سائن کمپنی میں مجھے کام ملا، لیکن ساتھ ہی ابوظہبی میونسپلٹی کے ایگریکلچر سیکشن میں نے کوشش کی اور انٹرویو پاس کر کے وہاں میں جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہاں میں نے 29 سال ایک ہی سیٹ پہ کام کیا ہے، لیکن وہاں مجھے بہت بڑے چانسز ملے۔ میں واحد پاکستانی آرٹسٹ تھا جس نے سب سے پہلے شیخ زاید کی 72 مربع فٹ پہ تصویر بنائی۔ یہ 72 مربع فٹ کی تصویر سن 80 میں نے بنائی اور بڑی اس کی ایگزیبیشن ہوئی، کیونکہ اس وقت وہاں تو بالکل جنگل تھا، کوئی ایسا آرٹ ورک کا کوئی ادارہ بھی نہیں تھا۔ یہ تصویر کے 10 سال تک مجھے کوئی چانس نہیں ملا۔ 10 سال بعد مجھے پھر چانس ملنا شروع ہوا اور میں نے شیخ زاید کی تصویروں کا سائز بڑھاتے یعنی 99 میں جو میں نے تصویر شیخ زاید کی بنائی وہ 2220 مربع فٹ پہ تھی۔ تو شیخ زاید نے مجھے بلایا اور اپنے محل میں تو بہت اچھے، بہت ہی ریسپیکٹ دی اور میرے آرٹ کو اس نے اتنا سراہا کہ 2.5 گھنٹے تک مجھے اپنے محل میں رکھا اور بڑے انعام سے نوازا۔ لیاقت علی خان نے شیخ زاید بن النہیان السلطان کی 2220 مربع فٹ پورٹریٹ بنائی۔ ان کے کام کو بہت سراہا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ لیاقت علی خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے شیخ زاید بن سلطان النہیان کی 1060 پورٹریٹ بنائی ہے۔ اپنے ملک سے محبت کی خاطر لیاقت علی خان نے 7 ماہ کے قلیل عرصے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی 8000 مربع فٹ پورٹریٹ بنائی، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پورٹریٹ ہے۔ چونکہ اپنے ملک کا قرضدار تھا، میں نے اپنی پاکٹ سے قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ 8000 مربع فٹ پہ بنایا اور وہ اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ سے میں نے پاکستان بھجوایا اور یہ پورٹریٹ میں نے پرویز مشرف کو پیش کیا کہ میری طرف سے پاکستانی قوم اور حکومت کو یہ تحفہ دے دیں، لیکن افسوس کہ آج 20 سال ہونے لگے ہیں وہ پورٹریٹ نہیں لگ سکا۔ لیاقت علی خان کوہاٹ یونیورسٹی کے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس ملک سے میں واپس آتے ہی مجھے کوہاٹ یونیورسٹی میں میری ایک ایگزیبیشن تھی، تو مجھے وائس چانسلر لطف اللہ کاکا خیل صاحب نے اسٹیج پہ اعلان کیا کہ لیاقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اتنا آپ کا نام ہے،
آپ اس کو ہارٹ کی مٹی کا قرض چکائیں. تو مجھے ایئر وائز سے اتنی بڑی آفر تھی. میں کراچی گیا تھا, وہاں وہ بلڈنگ بھی دیکھی, سب کچھ دیکھا, اور سیلری کا انہوں نے کہا کہ آپ جتنی کہیں گے آپ کو منہ مانگی سیلری دیں گے. لیکن جب یہاں یہ مسئلہ ہو گیا کہ مٹی کا قرض چکانا, تو میں نے وہ چھوڑ کے اپنے کوہاٹ میں 6 سال تک میں کوہاٹ یونیورسٹی سے منسلک رہا, اور میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹ یہاں سے, بہت اچھے اسٹوڈنٹ یہاں سے نکلے, اور آج بھی اسلام آباد میں اور بیرون ملک بھی کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوہاٹ میں آرٹ گیلری بھی بنائی جس میں وہ بچوں کو فنی مصوری سکھاتے ہیں. میں نے پھر جب وہاں سے فارغ ہوا تو مجھے اور بھی آفر تھی, لوک ورثہ سے تھی, الامرہ سے تھی, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کوہاٹ کے اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, خاص کر یہ دیہاتوں سے جو دور دور سے آتے ہیں, ان کی خاطر میں نے یہ چھوٹی سی اکیڈمی بنائی ہے. فیس کا مسئلہ یہاں نہیں ہے, میں صرف بچوں سے 1000 روپے اس لیے لیتا ہوں کہ تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ میں فیس دیتا ہوں. نہیں تو آج کل تو پریپ کے بچے کی بھی 2-3 ہزار روپے فیس ہے, اور اگر کسی بچے نے فیس دی تو لے لیتا ہوں, نہیں دی تو کبھی اس کو نہیں کہا کہ آپ نہ آئیں, فیس نہیں دیتے. الحمدللہ جتنا میں نے نام کمایا اتنا میں نے پیسہ بھی کمایا تھا, تو وہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں آ کے لٹ گئے. تو لیاقت علی خان کی نقاشی میں جہاں فطرت کی بو کلمونی, دلکشی اور قوت کا اظہار ملتا ہے, وہاں وہ اپنی مصوری سے امن اور آشتی, محبت اور انسانیت کا درس دیتے نظر آتے ہیں.